بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفراللہ پڑھتے ہوئے 4 نشانیاں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ راضی ہے۔ سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفراللہ کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے یا نہیں، ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیو ملتی رہے۔ تو وہ 4 نشانیاں قبولیت کی ہیں وہ کون سی ہے؟ آپ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے؟ یہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائے استغفار کرتے ہوئے، تو سمجھ جائیں آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جب آنکھیں پوری نم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور پاک نے فرمایا، اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بتائیے مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آگ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئے ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، آج کوئی اچھا خطیب ہوئی، اچھا واعظ بیان کر رہا ہو تو آنکھیں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا، فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔
تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑے اور آنکھیں نم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اس کے خوف کی وجہ رونا سے بڑا ہی پسند ہے۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ دن میں استغفار کیا اور پھر چھٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، لیکن چند دن، ہفتہ، 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ جب شب برات آتی ہے تو ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، رمضان مبارک کی 27ویں شب میں آتے ہیں، ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑی ہی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ استقامت، پابندی کے ساتھ، اور جو پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل اس میں استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ کا روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھی، روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے آپ تھوڑا کر کے لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے قبولیت کی؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ آپ کا استغفار کرنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی، اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، تو آپ مطمئن نہ ہو اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے پکا ارادہ کر لے، تو سمجھ جائیں یہ کی تیسری نشانی ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، یہ قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی استغفار کی قبولیت یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانی قبولیت کی ہیں۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں۔ آمین۔